ناظرین، آج کا میرا ٹاپک مختار بن عبید ثقفی کے حوالے سے ہے۔ اس کی شخصیت کیا تھی، کیا اس نے دعوی نبوت کیا تھا؟ امید کروں گا کہ یہ ٹاپک آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اب میں بڑھتا ہوں آج کے ٹاپک کی طرف۔ رمضان المبارک سن 65 ہجری میں عبد الملک بن مروان نے 39 سال کی عمر میں شام اور مصر کے تخت سلطنت پر بیٹھا۔ جب اس نے مسند اقتدار سنبھالا تو بنو امیہ کے زیر تسلط ملک کے تمام اہم حصوں میں انقلاب برپا تھا اور بیک وقت مختلف طاقتیں حضرت عبداللہ بن زبیر یعنی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور جو خود کو شیعان علی کہلواتے تھے اور مختار ثقفی بنی امیہ کے خلاف اور ان سے برسر پیکار تھے۔ ان کے علاوہ اور بہت سی اندرونی اور بیرونی طاقتوں کے طوفان بپا ہوئے۔ عبد الملک کے پاس صرف شام و مصر تھے، باقی دنیا اسلام کے کل حصے میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ بہاوالہ کتاب تاریخ اسلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 416۔ ناظرین، علامہ دینوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سن 66 میں ایک شخص مختار بن عبید ثقفی خون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقام کی دعوت لے کر اٹھا اور عراق پر قابض ہو گیا۔ یہ ایک معمولی لیکن عالی دماغ اور حوصلہ مند شخص تھا۔ اس دور کی بدنظمی اور طوائف الملوکی دیکھ کر اسے بھی قسمت آزمائی کا حوصلہ ہوا۔ بہاوالہ کتاب اخبار الطوال صفحہ نمبر 313۔ ناظرین، میں اب آپ کو مختار بن عبید ثقفی کی سرگرمیاں کیا تھیں اس کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ اس زمانے میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زور تھا، اس لیے مختار اصول مقصد کے لیے ان کے ساتھ ہو گیا اور ان کے مزاج میں بڑا رسوخ پیدا کر لیا۔ بہاوالہ کتاب ابن سعد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 71۔ لیکن جس مقصد کے لیے مختار بن عبید ثقفی سے ملا تھا، اس کے حصول کی صورت اسے یہاں نظر نہ آئی تو وہ توابین کی تحریک میں شامل ہو گیا جو اسی زمانے میں اٹھی تھی۔ یہ تحریک اس مقصد کے لیے بہت مفید تھی، اس لیے توابین کے خاتمے کے بعد خود اس کا رہنما بن گیا، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تعلق قائم رکھا اور ان پر اس کو ظاہر نہ ہونے دیا اور اس تحریک کو مؤثر بنانے کے لیے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے سرپرستی قبول کرنے کی درخواست کی۔ اس تحریک کے ساتھ ہی اس نے بہت سے گمراہ کن عقائد اختراع کیے تھے جن سے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ خوب واقف تھے، اس لیے انہوں نے اس کی درخواست رد کر دی اور مسجد نبوی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام میں تقریر کر کے اس کے مکر و فریب کا پردہ فاش کیا اور فرمایا کہ اس شخص نے یعنی عبید بن مختار ثقفی نے محض لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اہل بیت العظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی دعوت کو آڑ بنایا ہے، ورنہ اس کو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان سے مایوس ہونے کے بعد ان کے سوتیلے چچا محمد بن حنفیہ سے سرپرست بننے کی درخواست کی۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے ان کو روکا کہ اس نے محض لوگوں کو اپنے دام میں پھنسانے کے لیے محب اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا روپ بدلا ہے۔ حقیقت میں اس کو ان سے کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ ان کا دشمن ہے۔ میری طرح آپ کو بھی اس کا پردہ فاش کرنا چاہیے۔ ناظرین، حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے لی۔ اس زمانے میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں بزرگوں کو اپنی بیعت کے لیے مجبور کر رہے تھے اور ان کو ان کی جانب سے بڑا خطرہ تھا، اس لیے مختار بن عبید ثقفی کی حمایت حاصل کرنے کے لیے حضرت ابن عباس یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ نے محمد بن حنفیہ کو سرپرستی قبول کر لینے کا مشورہ دیا۔ بہاوالہ مروج الذهب مسعودی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 80 مخلصاً حاشیہ۔ ناظرین، اس کے بعد محبان اہل بیت کا مرکز کہاں تھا اس بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت میں محبان اہل بیت کا مرکز عراق تھا۔ وہاں یہ تحریک زیادہ کامیاب ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ انقلابی تحریکوں کے لیے وہاں کی آب و ہوا زیادہ سازگار بھی تھی، اس لیے حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کو سرپرست بنانے کے بعد مختار نے ان سے عراق میں کام کرنے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے اس کی سرپرستی کو قبول کر لیا، لیکن ان کو خود اس پر اعتماد نہ تھا، اس لیے اجازت تو دے دی لیکن اس کی نگرانی کے لیے اپنا ایک آدمی عبداللہ بن کامل حمدانی ساتھ کر دیا اور اس کو مختار بن عبید ثقفی سے ہوشیار رہنے کی بھی ہدایت کی۔ بہاوالہ ابن سعد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 71۔ مختار بڑا عاقبت اندیش اور چلاک آدمی تھا، اس لیے اب بھی اس نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق منقطع نہیں کیا کہ اگر اس کی تحریک میں کامیابی نہ ہو تو حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا رہے۔ ناظرین، اس نے یہ دھوکہ دیا کہ عراق میں اس کا قیام ان کے لیے زیادہ مفید ہوگا اور وہ وہاں جا کر شیعان بنی ہاشم کو بنی امیہ کے مقام میں ان کی مدد پر آمادہ کر لے گا۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اجازت دے دی۔ بہاوالہ کتاب مروج الذهب صفحہ نمبر 475۔
नाज़रीन, इन दोनों से इजाज़त लेकर वो इराक़ पहुँचा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हकीकी जानशीन हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह थे, लेकिन वो मुख्तार के गोंद के ना थे। इसलिए इसने चालाकी से अहले बैत की तहरीक का रुख आले फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मोहम्मद बिन हनफिया की तरफ फेर दिया और इन्हें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जानशीन और इनका वसी और मेहदी वक्त ज़ाहिर करके इनकी दावत शुरू कर दी। बावाला फ़र्क अल शिया नौ बख्ती सफ़ा नंबर 23 था 26। अपने मुतालिक नज़ूल वही का दावा किया, बता यानी नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला से गलती का इम्कान का अकीदा भी इसी मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी ने ईजाद किया था और एक कुर्सी को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मंसूब करके इसे बनी इसराइल के ताबूत सकीना की तरह मुक़द्दस और वसीला फ़तह व ज़फ़र करार दिया। बाहवाला अल-मलल वल अन-नहल। नाज़रीन, कोफा शियान अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मरकज़ था। यहीं हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का भी वाक़या पेश आया था। इससे पहले तवाबीन की तहरीक उठ चुकी थी, इसलिए मुख्तार की तहरीक को भी बड़ी मकबूलियत हासिल हुई। हज़ारों आदमी इसके साथ हो गए और इसका घर इस तरह शियान अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मरकज़ बन गया। अब्दुल्ला बिन मती, जो इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जानिब से कूफा के वाली थे, और अयाज़ बिन नज़र अफसर, पुलिस ने इसकी सरगर्मी देख कर रोक टोक शुरू की। इस वक्त तक मुख्तार की दावत में ज़्यादा जान ना थी, लेकिन नाज़रीन ज़्यादातर इसकी तहरीक में और इसकी दावत में अवाम शरीक हुए थे। कोई मुमताज़ और मुक़्तदर आदमी मददगार न था, इसलिए इस वक्त वो खामोश रहा और कूफा के लिए एक मुक़्तदर आदमी रईस इब्राहिम बिन अश्तर को, जो पुराने शियान अली में थे लेकिन मुख्तार की तहरीक में शामिल न थे, मोहम्मद बिन हनफिया रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से एक फ़र्ज़ी ख़त देकर इनको अपना मददगार बनाया। उनकी हिमायत हासिल हो जाने के बाद मुख्तार का बाजू बहुत कवी हो गया और इनके साथ मिलकर इसलिए खौफ व ख़तर का काम शुरू कर दिया। बावाला अखबार तवाल सफ़ा नंबर 298। नाज़रीन, इसके बाद की जो भी बातें हैं और जो भी हक़ाइक़ हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों के गोश गुजार करूँगा। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह इसके दूसरे हिस्से के साथ जल्द हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।